جو اس اسٹیپ میں آپ نے کینیڈا مارکیٹ پلیس سے کنیکٹ ہونا ہے. جب کینیڈا مارکیٹ پلیس سے آپ کنیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کو سیم اسی کی طرح ایک ونڈو ملیں گی, ایک انفارمیشن ملیں گی. یہاں پہ اس میں بھی اسی طرح ہوگا ریکریٹ یور اکاؤنٹ. جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک نیکسٹ ایک ونڈو کھل جائے گی جس میں ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ ہمارے ساتھ جمع کر دیں. نئے ڈاکومنٹ جس کی ریکوائرمنٹ ہے کینیڈا اسٹور کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, تو آپ نے وہ ڈاکومنٹ اس کو بھیجنی ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے آنا ہے, آپ نے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں بھیجنی ہیں. نمبر پہلے پہ وہ پوچھیں گے کہ آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ ایڈ کریں. پاسپورٹ جب آپ اپلوڈ کرتے ہیں, سیکنڈ میں آتا ہے کہ آپ بینک اسٹیٹمنٹ دے دیں. بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے وہی دینے ہیں جو آپ کا سعودی سیلر سینٹر میں یا یو اے ای سیلر سینٹر میں ایڈ ہے پہلے سے, یعنی جس پہ آپ امیزون سے پیمنٹ ریسیو کرتے ہیں آپ نے بھی بینک اسٹیٹمنٹ اسی کا دینا ہے, کسی دوسری بینک کا اسٹیٹمنٹ نہیں دینا ہے. کیونکہ میں ایک دوسرے بینک کا اسٹیٹمنٹ بھجوایا تھا تو اس نے وہ ریجیکٹ کر دیا. اس نے کہا کہ جو بینک اسٹیٹمنٹ, جو بینک اکاؤنٹ آپ استعمال کرتے ہیں امیزون سے پیمنٹ ریسیو کرنے کے لیے, تو آپ نے ہمیں وہی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے اپلوڈ کرنے ہیں. اس کے بعد وہ آپ سے مانگتے ہیں, تڑ پہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی کمپنی, آپ کے پاس کوئی کمپنی ہے تو وہ کمپنی کی انفارمیشن ہمارے پاس شیئر کر دے, LLC ہو یا جو بھی. اگر وہ نہیں ہے اور آپ انڈیویژول ہے تو آپ نے پھر اس کی فورتھ آپشن میں آپ نے صرف اس وہاں پہ سپلائر کی انفارمیشن اس کے ساتھ شیئر کرنی ہے, کیونکہ سپلائر انفارمیشن وہ مانگتے ہیں تو آپ نے یہ سپلائر انفارمیشن اس نے لینی ہے. اگر آپ نے علی بابا سے سامان خریدا ہے تو آپ نے علی بابا سے یہ سے جا کے اپنے اکاؤنٹ سے لاگ ہو کر اندر سے آپ نے یہ انفارمیشن لینی ہے سپلائر کی, ٹھیک ہے, جس میں سپلائر کی انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور جس میں پروڈکٹ کی انفارمیشن بھی ہوتی ہے, جس میں شپمنٹ وغیرہ سب کی انفارمیشن ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے یہ رپورٹ, آپ نے لینا ہے علی بابا کی سپلائر سے. علی بابا کی سپلائر سے جب آپ یہ لے لیں تو آپ نے اس کو PDF میں کنورٹ کروانا ہے اور اس کو بھی کینیڈا مارکیٹ پلیس پہ آپ نے بھیجنی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ یہ ڈاکومنٹ بھجوا دیتے ہیں تو آپ کو 24 گھنٹے کے بعد ایک دوسری نوٹیفیکیشن آتی ہے. اگر آپ کینیڈا کے اسٹور سے اندر وہ نوٹیفیکیشن چیک کرنا چاہے تو اندر بھی چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ ای میل پہ جا کے چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ای میل پہ بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ آ جائے تو یہ نوٹیفیکیشن یہاں پہ ہوتی ہے, یہاں پہ آپ جا کے اس نوٹیفیکیشن کو چیک کر سکتے ہیں. جب آپ اپنے تمام ڈاکومنٹ بھجوا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اسی ڈاکومنٹ کے اوپر وہ آپ کی اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کر دے. یعنی جب آپ جیسے ہم ایک نیا اسٹور کھولتے ہیں تو اس نئے اسٹور کے لیے بھی ہم یہی ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہم بھیجتے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا مختلف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسی بینک اسٹیٹمنٹ, جو خاص کر آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ ہے, وہ آپ نے وہی بھیجنا ہے جس پہ آپ کو امیزون کی طرف سے سعودی سیلر سینٹر یا یو اے ای سیلر سینٹر پہ آپ اس سے پیمنٹ ریسیو کرتے ہیں, تو آپ نے وہی بینک اسٹیٹمنٹ بھیجنا ہے, دوسرا کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پھر آپ نے اس سپلائر کی انفارمیشن بھیجنی ہے جس سپلائر سے آپ نے پروڈکٹ خریدے ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, ٹھیک ہے. اور اپنے پاسپورٹ کی PDF بھجوانا ہے. اگر آپ کے پاس کمپنی نہیں ہے تو وہ چھوڑے, آپ وہ ڈاکومنٹ اس کو سبمٹ کر دیں. جب آپ ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں وہ اس کے اندر سب پوری انفارمیشن ہوتی ہے. جب آپ اس کو سبمٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اسی طرح کا ایک میسج جو ہے وہ ریسیو ہو جاتا ہے. یہ میسج آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس میں ہوگا, یہاں پہ ہوگا آپ کی انفارمیشن, یہ تھینک یو فار یور ای میل, دا فالوئنگ اسٹیپ از ریشیوبل ڈپارٹمنٹ فار دا ویریفیکیشن. اب یہاں یہ لنک آپ کو اس نے بھیجی ہے کہ آپ نے اپنی ویریفیکیشن کرنی ہے, ٹھیک ہے. جس کی جب آپ یہ لنک کو کاپی کر کے یہاں پہ آپ اپنے پیسٹ کر دیتے ہیں یا آپ اس کو کلک کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کو کاپی کر کے کینیڈا مارکیٹ پلیس پہ, تو یہ آلریڈی آپ کنیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کنیکٹ نہیں ہے تو آپ اس کو یہاں پہ کاپی کر دیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ اس کو کاپی کرتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ ایک دوسری ونڈو کھل جاتی ہے جہاں پر آپ کی جو ہے ویڈیو کال کی انفارمیشن ہوگی, ٹھیک ہے. اس ویڈیو کال انفارمیشن سے آپ نے یہاں پہ جب آپ اس لنک کو کلک کرتے ہیں تو ابھی کیا ہوا ہے کہ میرا ویریفیکیشن جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے, تو اس لیے یہ مجھے وہ پیج شو نہیں کر رہے جو میری ریکوائرمنٹ ہے. یہاں پہ اس نے اپولوجائز کر دی ہے کہ یہ ویریفیکیشن کے پیج ہے, آپ اس ٹائم آپ اس ویریفیکیشن جو لنک ہے اس سے آپ کنیکٹ نہیں ہو سکتے, کیونکہ آلریڈی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ آلریڈی سالو ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے, امیزون سیلر سپورٹ میں آپ جا سکتے ہیں ان سے پوچھ, لیکن ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کو یہ نوٹیفیکیشن مل جائے گی
تو اس نوٹیفیکیشن میں جو ای میل ہوگی آپ نے اسی لنک کو کنیکٹ کرنا ہے، اور اسی لنک کے تھرو پہ آپ کو جو ونڈو کھل جائے گی اس میں ڈائریکٹ ہوگا کہ ویڈیو کال پہ آپ ہمارے ساتھ کنورسیشن کر لیں۔ تو ویڈیو کال پہ کنورسیشن سے پہلے آپ نے چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ شو کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ یہاں پہ جو آپ نے کرنا ہے تو آپ نے یہ پاسپورٹ جو پہلے جو آپ نے بھیجی تھی تو وہ انفارمیشن ہے، نیکسٹ انفارمیشن پھر ہم آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ سے وہ پوچھتے جب ویڈیو کال پہ وہ آپ کے ساتھ آ جائے تو سب سے پہلے اس کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو کال ریکارڈ نہیں کرنی ہے اور نہ وائس ریکارڈ کرنی ہے، یہ ان کی ریکویسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلا اس کا کویشچن ہوتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ نے اپنا وہی نام بتانا ہے جو آپ کے پاسپورٹ میں ہے۔ دوسرا سوال اس کا ہوگا کہ آپ ہمیں اپنے پاسپورٹ کی جو کاپی جو مین پیج ہے جہاں پہ آپ کی بایو ڈیٹا انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہمیں لیپ ٹاپ کے کیمرہ ہو یا موبائل کے کیمرہ ہو، آپ نے اس کو اسی پہ شو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ پیج جب وہ چیک کر لیں گے تو پھر آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ سیکنڈ پیج شو کر دے جس پہ آپ کے سائن پڑی ہے، تو آپ نے وہ پیج بھی اس کو شو کرنا ہے۔ جب یہ ہو جائے تو تھرڈ پہ وہ آ جاتے ہیں کہ آپ ہمیں چارج میتھڈ کارڈ کی کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ جو آپ نے چارج میتھڈ کارڈ کے لیے امیزون میں ایڈ کیا ہے اس کی آخری 4 نمبر ہمیں بتا دیں۔ تو آپ نے اپنا بینک کارڈ وہ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ اپنے پاس رکھنا ہے۔ چارج میتھڈ کارڈ وہ ہوتا ہے جس پہ آپ امیزون کو منتھلی پیمنٹ کرتے ہیں یا ایڈس کا پیمنٹ کرتے ہیں یا آپ اس کو جو اسٹوریج کا ہے وہ پیمنٹ کرتے ہیں، تو اس کارڈ کی آخری 4 نمبر آپ سے پوچھیں گے تو آپ کو اس کی انفارمیشن بھی ہونی چاہیے، وہ آپ کے ساتھ وہ کارڈ ہونی چاہیے۔ چوتھے نمبر پر آپ سے بینک اکاؤنٹ کے متعلق پوچھیں گے، جس بینک اکاؤنٹ پر آپ امیزون سے پیمنٹ ریسیو کرتے ہیں سعودی سیلر سینٹر پہ یا یو اے ای سیلر سینٹر پہ، تو آپ نے اس بینک اکاؤنٹ کی آخری 4 ڈیجٹ نمبر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ 4 آخری ڈیجٹ نمبر ہمیں بتا دیں۔ باقی ان کے پاس وہاں انفارمیشن ہوتے ہیں، اس انفارمیشن کو چیک کرتے ہیں، تو آپ نے اس کو یہ بینک اکاؤنٹ کی جو آپ کی پیمنٹ ریسیو کے لیے آپ نے سعودی سیلر سینٹر یا یو اے ای سیلر سینٹر میں ڈالا ہے، تو آپ نے اسی بینک اکاؤنٹ کی آخری 4 ڈیجٹ نمبر بتانے ہیں، یعنی آپ نے اپنے اکاؤنٹ نمبر بھی اپنے پاس رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو 5واں کویشچن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ انفارمیشن اس کو دینی ہے۔ جو سپلائر کی انفارمیشن میں نے بھجوا دی تو اس کے اندر پروڈکٹ اور کمپلیٹ انفارمیشن ہوتی ہے۔ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے سیلر سینٹر میں ایک سے زیادہ پروڈکٹ ہے یا 3-4 پروڈکٹ ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جس پروڈکٹ کی انفارمیشن اس کو سبمٹ کی ہے کینیڈا مارکیٹ پلیس والوں کو، تو آپ نے اسی پروڈکٹ کے متعلق اس کو بتانا ہے۔ اگر آپ نے بھیجا ہے کہ میرے پیٹ سپلائی ہے، پیٹ یا کیٹ برش وغیرہ یہ ہے، اور آپ کسی کچن پروڈکٹ کے متعلق اس کو بتاتے ہیں تو وہ رانگ کمیونیکیشن میں ہو جائے گا، وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو آپ نے جو سپلائر کی جو انفارمیشن بھجوائی ہے اس میں جو آپ کا پروڈکٹ نام ہے آپ نے وہی بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی دوسرا پروڈکٹ نام آپ نے نہیں بتانا ہے، وہ پروڈکٹ نام بتانا ہے، وہ پروڈکٹ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس ڈپارٹمنٹ سے، اس کا سب ڈپارٹمنٹ اس کا کیا ہے۔ جیسے میں نے بھجوایا تھا تو میں نے پیٹ اور کیٹ کا برش ہوتا ہے تو اس کے سب ڈپارٹمنٹ بھی کیٹاگری بھی پیٹ اینڈ کیٹ سپلائی ہوتی ہے، تو میں نے اس کو وہی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، چھٹی جو اس کی کویشچن ہوتی ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کہاں سے پرچیز کی ہے، آلریڈی ان کے پاس یہ ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پروڈکٹ کہاں سے پرچیز کیا اور کون سے سورسز آپ نے استعمال کیے۔ تو پروڈکٹ انفارمیشن تو میں نے سپلائر کی انفارمیشن میں نے آلریڈی اس کو بھجوائی ہے، اور پھر میں اس کو یہ بتاؤں کہ میں نے علی بابا کے سورس پہ یہ پروڈکٹ جو ہے چائنا سے پرچیز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ 7ویں جو اس کی کویشچن ہوتی ہے انٹرویو کے دوران، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے شپمنٹ کون سے استعمال کیے، چونکہ شپمنٹ کی انفارمیشن بھی ادھر ہوتی ہے، تو شپمنٹ کی انفارمیشن آپ نے یہ بتانی ہے کہ میں نے جو شپمنٹ ہے وہ سپلائر کے تھرو پہ کیا ہے، ڈی ٹی پی شپمنٹ کی ہے یا جو بھی ہے، ایئر شپمنٹ ہے یا سی شپمنٹ ہے، میں نے سپلائر کے تھرو پہ وہ کیا ہے، میں نے اس کو پیمنٹ کر دیا اور اس نے مجھے شپمنٹ کروا دی ہے۔ 8ویں جو کویشچن اس کی ہوتی ہے وہ 8ویں کویشچن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کوئی دوسرا بندہ تو استعمال نہیں کر رہا، یا کوئی آپ کا کوئی آپریٹر ہو، آپ کا کوئی جان پہچان والا ہو، بھائی ہو یا بیٹا جو بھی ہو، اگر آپ کا اکاؤنٹ آپ کے علاوہ کوئی اور استعمال کرتا ہے، اگر آپ کا سیلر سینٹر یا سعودی کا یا دبئی کا یا کینیڈا کا دوسرے بندہ بھی استعمال کر رہا ہے تو آپ نے اس کی انفارمیشن بھی اس کو دینی ہے۔ اگر کوئی دوسرا اس کا استعمال نہیں کر رہا تو آپ نے کہا کہ میں ہی اس کی آنر ہوں اور میں ہی اس کو استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب یہ انفارمیشن آپ سبمٹ کر دے تو اس خیال رکھنا ہے کہ اس کمیونیکیشن اس انفارمیشن میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔
اگر آپ کی یہ پوری انفارمیشن جتنی یہ کویسچن اس نے مجھ سے پوچھے اور آپ نے اسی طرح سے آپ جو کویسچن آپ سے پوچھیں گے اور آپ نے صحیح طریقے سے اس کی انفارمیشن دے دی، کیونکہ آپ سے جو کویسچن وہ کریں گے وہ آپ کی ہی صدر سینٹر کے اوپر سب کچھ ہوگا، اسی کے متعلق کویسچن کریں گے، اس سے آؤٹ اس کا کوئی کویسچن نہیں ہوگا۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا، جو وہ سوال کرتے ہیں آپ نے وہی جواب دینا ہے، آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا ان سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، مجھ سے جب بات ہو گئی، جب 8ویں کویسچن ہو گئی تو اس نے مجھ سے ایک بات پوچھی کہ آپ کا ایک بندے کا نام بتایا کہ آپ اس بندے کو جانتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اس بندے کو نہیں جانتا، میں نے اس کا نام پہلی مرتبہ سن لیا۔ تو اس کے بعد میں نے مزید اس سے انکوائری نہیں کی کہ یہ نام آپ نے مجھے کیسے بتایا، یہ کون تھا، یہ تھا وہ تھا، بس خلاص میں نے بات ختم کر دی اسی پہ۔ پھر اس کا کال جو ہے وہ منقطع ہو چکی مجھ سے، ٹھیک ہے؟ جب کال منقطع ہو گئی تو اس کی 24 گھنٹے بعد مجھے اس کی طرف سے ایک ای میل آئی کہ آپ کا جو 24 گھنٹے سے نہیں، تقریباً 3 بجے میں نے ان کے ساتھ میری کنورسیشن ہو گئی، 3 بجے سعودی کے ٹائم پہ، اور رات 12 بجے پہ جب میں نے چیک کیا تو میرا کینیڈا کا اکاؤنٹ اور میرا امریکہ کا اور میکسیکو کا تمام جو اکاؤنٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئے تھے، ریڈی ہو گئے تھے، لیکن آپ کی کمیونیکیشن میں اور آپ کے کویسچن جو کویسچن وہ آپ سے کر رہے ہیں اس میں یہ آنسر میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بہت ایزی ہے، کیونکہ وہ جو سوال کرتے ہیں وہ آپ کی اکاؤنٹ کی اندر سے ہی ہوتی ہے، آپ کے سیلر سینٹر سے جو سعودی کا ہو یا یو اے ای کا ہو اسی کے متعلق آپ سے سوال کریں گے، آپ نے اسی کا جواب دینا ہے، آپ نے اس میں کون سا چارج میتھڈ استعمال کیا ہے، بینک اکاؤنٹ کون سا استعمال کیا ہے، اچھا آپ نے اس کو نمبر ہے بتانی، جو آخر 3-4 نمبر پوچھتے ہیں وہ بتانی ہے، پروڈکٹ کی انفارمیشن بتانی ہے، پروڈکٹ کہاں سے خریدے، کیسے خریدیے، سورسز کون سے استعمال کیے، یہی طریقے چند سوالات ہوتے ہیں، اس میں گھبرانے کی بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ عام کویسچن ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں، لیکن خیال آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ نے مس کمیونیکیشن نہیں کرنی ہے، آپ نے جو انفارمیشن وہ آپ سے پوچھی آپ نے اسی کا جواب دینا ہے، اس سے آؤٹ آپ نے کوئی کویسچن یا سوال وغیرہ یہ نہیں کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ 10 سے 12 گھنٹے میں، اگر آپ کا کمیونیکیشن صحیح ہے اور آپ کی انفارمیشن کریکٹ ہے تو وہ 10 سے 12 گھنٹے میں میرے اکاؤنٹ جو ہے وہ تقریباً 3 بجے انٹرویو ہو گئے، اور رات 12 بجے جب میں نے چیک کیا تو میرا کینیڈا اور یو ایس اے کا اور میکسیکو کا تمام جو اکاؤنٹ تھے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے تھے۔